مجھے میرے ایک دوست نے یہ عجیب حیرت ناک و عبرتناک واقعہ سنایا کہ کویت و عراق کی جنگ سے پہلے میں کویت میں مقیم تھا۔ وہاں میں مردوں کی تجہیز و تکفین اور دفن وغیرہ کے امور سے وابستہ تھا اور لوگوں میں اسی حیثیت سے معروف تھا۔ جنگ کے دوران مصر آ گیا۔ اسی دوران مجھ سے ایک دن ایک خاندان کے لوگوں نے رابطہ قائم کیا اور خاندان کی ایک عورت کی تکفین کے سلسلے میں بات کی۔ چنانچہ میں قبرستان گیا اور مردوں کے غسل دینے کی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ انتظار میں تھا کہ جنازہ تیار ہو کر نکلے کہ اتنے میں 4 باپردہ عورتوں کو غسل دینے کی جگہ سے تیزی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ان پر گھبراہٹ طاری تھی، مگر میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا کہ نہیں ہوگی کوئی وجہ۔ تھوڑے وقفے کے بعد وہ عورت نکلی جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی۔ اس نے مجھ سے میت کو غسل دینے میں مدد طلب کی۔ میں نے اس سے کہا کہ کسی مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی عورت کو غسل دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میت کا جسم بہت وزنی ہے جو عام طور پر نہیں ہوتا۔ میرا جواب سن کر پھر وہ اندر چلی گئی، کسی طرح غسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھر ہم جنازہ اٹھانے کے لیے اندر گئے۔ ہم 11 آدمی تھے۔ جنازہ اتنا وزنی تھا کہ ہم سب نے مل کر جنازہ اٹھایا۔ جب ہم قبرستان پہنچے اور جیسا کہ مصر میں رواج ہے کہ ان کی قبریں کمروں کی طرح سیدھی ہوتی ہیں، وہ بلندی سے سیڑھی کے ذریعے کمرے میں اترتے ہیں جہاں مردوں کو بغیر مٹی ڈالے رکھتے ہیں۔ جب ہم نے لاش کو اپنے کندھوں سے اتارا تو لاش کمرے کے اندر پھیلنے اور گرنے لگی۔ اس منظر کو دیکھ کر ہم سب گھبرا گئے اور وہ ہمارے قابو سے باہر ہو گئی۔ اتنے میں ہم نے اس کی ہڈیوں کی چرچراہٹ کی آواز سنی، جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ کفن کا کچھ حصہ ہٹ گیا ہے۔ میں تیزی سے لاش کی طرف بڑھا اور اس کا منہ ڈھک دیا، پھر بڑی مشکل سے اس کو قبلہ رخ کیا، لیکن دوبارہ کفن چہرے کی طرف سے کھل گیا۔ اس وقت میں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ آنکھیں جیسے باہر کی طرف نکل رہی ہوں اور چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ ہم منظر کی ہولناکی سے ڈر گئے اور تیزی سے باہر آ گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب میں اپنی قیام گاہ پر پہنچ گیا تو مجھ سے مرنے والی عورت کی اولاد میں سے ایک لڑکی ملی اور اس نے مجھے قسم دے کر پوچھا کہ اس کی والدہ کے ساتھ قبر میں داخل کرنے کے دوران کیا واقعہ پیش آیا۔ میں نے جواب دینے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اس بات پر مصر رہی کہ میں اس کو میت کی حالت سے باخبر کروں، حتیٰ کہ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد اس لڑکی نے مجھ سے کہا، اے شیخ، جس وقت آپ نے ہم کو غسل کی جگہ سے تیزی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ ہم نے اپنی والدہ کے چہرے کو کالا ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری والدہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور ان کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ بہت فیشن ایبل تھی۔ شرم و حیا نام کی کوئی چیز ان میں نہ تھی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے مناظر دکھا دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں۔ ہر موت کے حالات کو اس دنیا میں دکھانا حکمت خداوندی کے خلاف ہے کہ پھر ایمان الغیب کی مصلحت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کی بات ہے کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے ماں نے بیٹی سے کہا، آؤ میرے ساتھ مل کر افطاری کی تیاری کرو۔ بیٹی نے جواب دیا، امی مجھے تو ٹی وی پروگرام دیکھنا ہے، وہ دیکھ لوں پھر کام کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چھت پر چلی گئی۔ کمرے میں ٹی وی رکھا تھا۔ اس لڑکی نے ماں کے ڈر سے کہ کہیں مجھے زبردستی کام کے لیے نہ اٹھا کر لے جائے، دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا۔ ادھر ماں بیٹی کو آوازیں دیتی رہی۔ بیٹی نے ایک نہ سنی۔ کافی وقت گزر گیا۔ گھر میں سب مرد بھی آ گئے۔ افطار کا وقت ہو گیا، لیکن لڑکی ابھی تک کمرے سے نہیں نکلی۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز نہ آئی۔ دل ڈر سا گیا۔ اس لڑکی کی ماں نے آوازیں دے کر لڑکی کے باپ اور بھائیوں کو بلایا۔ انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی زمین پر اوندھے منہ مردہ پڑی ہے۔ اب حالت یہ ہوئی کہ لڑکی زمین کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتی تھی۔ سب اس کو اٹھا اٹھا کر تھک گئے۔ اب سب حیران اور پریشان تھے کہ کریں تو کیا کریں۔ کسی کے ذہن میں اچانک ایک بات آئی کہ اس کے ساتھ ٹی وی بھی اٹھاؤ۔ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو لڑکی کو بھی اٹھانا کچھ دشوار نہ رہا۔ اب تو یہ ہوا کہ اگر ٹی وی کو اٹھاتے تو لڑکی اٹھتی، ورنہ لڑکی کو کوئی نہ اٹھا سکتا۔ آخر انہوں نے لڑکی کے ساتھ
ٹی وی کو بھی اٹھایا اور اس کو نیچے لائے اور غسل دے کر کفن پہنا کر جب جنازہ اٹھایا تو وہ حیران رہ گئے کہ جنازے کی چارپائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بالآخر انہوں نے ٹیلی ویژن سیٹ کو بھی اٹھایا اور قبرستان تک لے گئے۔ اب انہوں نے لڑکی کو قبر میں دفن کیا اور ٹی وی کو اٹھا کر گھر لانے لگے۔ جو ہی انہوں نے ٹیلی ویژن سیٹ کو اٹھایا تو میت قبر سے باہر آ پڑی۔ انہوں نے پھر اس کو دفن کیا اور ٹی وی کو اٹھایا تو میت دوبارہ قبر سے باہر آ پڑی۔ یہ دیکھ کر سب کو بہت پریشانی ہوئی۔ انہوں نے لڑکی کو ٹی وی سمیت قبر میں دفن کر دیا۔ اب اس کا جو حشر ہوا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو اعمال و افعال میں کھوئے رہتے ہیں اسی حال میں ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔